السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو نماز کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے بارے میں بتا رہی تھی۔ میں آپ کو بتاؤں گی کہ نماز سے محبت اور اس کی ادائیگی کا عملی نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے سامنے پیش کیا۔ آپ کو نماز سے اس قدر محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے کہ نماز جو ہے، آپ فرماتے تھے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، یعنی ہم رکاب تھے ان کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمائی، وضو فرمایا اور نماز کی نیت مان لی۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ بقرہ ایک رکعت میں پڑھی۔ سبحان اللہ، دیکھیں سورۃ بقرہ جو ہے وہ 2.5 پارے کی ایک سورت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں ادا فرمائی۔ اور جہاں پر رحمت کی آیت آتی تھی وہاں پر دیر تک رحمت کی دعا فرماتے، اور جہاں پر عذاب کی آیت آتی وہاں پر عذاب سے پناہ مانگتے۔ اور جب سورت مکمل ہوتی پھر لمبا رکوع کرتے اور اتنا ہی لمبا سجدہ کرتے، اور جب پھر اس کے بعد دوسری رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت آل عمران پڑھی۔ ماشاءاللہ، دیکھیں یہ تقریباً 1.25 پارے کی ایک سورت بنتی ہے، اور اسی طرح ایک رکعت میں ایک سورت پڑھی، یعنی پہلی رکعت میں سورۃ بقرہ مکمل فرمائی، دوسری میں سورۃ آل عمران اور تیسری رکعت میں سورۃ النساء اور چوتھی میں سورۃ مائدہ۔ یہ تقریباً 6.25 پارے بنتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت میں ان کی تلاوت فرمائی، اور تلاوت بھی تجوید اور ترتیل کے ساتھ، یعنی ایسا نہیں جیسے ہم لوگ تلاوت کرتے ہیں اپنی نمازوں میں، اس طرح سے نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجوید اور ترتیل کا لحاظ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی۔ تو آپ سوچیں کہ اس میں کتنا ٹائم لگا ہوگا، صرف 4 رکعت آپ نے اس طرح ادا فرمائی۔ اور پھر ان 4 رکعت میں سے تلاوت ہی نہیں فرمائی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رحمت کی آیات آتی وہاں دیر تک اللہ رب العزت سے رحمت کی دعا مانگتے، جہاں پر عذاب کی آیات آتی وہاں آپ اللہ رب العزت سے دیر تک عذاب سے پناہ مانگتے تھے۔ اور اتنی لمبی نماز اسی صورت میں پڑھی جا سکتی ہے جب نماز میں چین اور آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسے ہی نماز پرسکون انداز میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری جو فرائض ہیں، ہمارے فرائض میں بھی سکون نہیں ہے، کچھ لوگ تو فرائض بھی ادا نہیں کرتے ہیں، لیکن ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی نماز پڑھنے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ نماز ایک واحد ذریعہ جو ہمیں اللہ رب العزت سے جوڑتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نماز پڑھنا پسند تھا، جب بھی کوئی پریشانی آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف رجوع کرتے تھے، تاکہ اللہ رب العزت سے جو ہے ان کا تو رابطہ اللہ سے بہت ہی مضبوط تھا، لیکن پھر بھی ہمیں امت کو سکھانے کے لیے کہ نماز کے ذریعے سے اللہ سے اپنے رابطہ کو مضبوط رکھو۔ اور جب انسان سجدے میں ہوتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، بلکہ بعض جگہوں پر یہ ہے کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو اس کی جو پیشانی ہے وہ اللہ رب العزت کے پاؤں پر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاؤں نہیں ہیں۔ اس چیز میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے اللہ کے ہاتھ اور اس کے پاؤں سے کیا مراد ہے، اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے پاک ہیں، لیکن ایک بتایا کہ وہ بادشاہ ہے، جب ہم اس کے سامنے اس طرح سجدہ ریز ہو کر مانگتے ہیں تو اللہ رب العزت کو خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، اور وہ اللہ رب العزت اس بندے کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے بھی اس کا عملی نمونہ پیش کیا ہے۔ تمام غزوات میں شریک ہوئے ہیں، تیر کھائے ہیں، زخموں سے چور ہیں، لیکن نماز نہیں چھوڑی ہے، اور نماز تو بالکل بھی کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔